أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون۔ کیا ہم مطیع و فرمانبردار لوگوں کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو جرائم اور گناہ کرنے والے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کس طرح کے فیصلے آپ کر رہے ہو؟ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے کہ آپ نے اس میں یہ پڑھ لیا ہو کہ تمہیں کل قیامت کے دن ہر وہ چیز مل جائے گی جو تم پسند کرتے ہو؟ سورہ قلم کی اس آیت کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں چند باتیں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت عدل ہے، کہ اللہ کے پاس عدل ہی عدل ہے، ظلم اور ناانصافی قطعاً نہیں ہوگی۔ فلا یخاف ظلم ولا حظما، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں پورا بدلہ دوں گا۔ کوئی شخص ذہن میں یہ نہ رکھے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا یا ناانصافی ہوگی۔ دنیا میں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی بعض اوقات کسی دباؤ میں آ کر، لالچ ہرس میں آ کر، کسی خوف کی وجہ سے عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کی تردید کر دی ہے۔ فرمایا کہ نہ کل قیامت کے دن رشوت قبول کی جائے گی، نہ کوئی دھمکی کام آئے گی، نہ کوئی جماعت، کوئی قوم، کوئی برادری کسی کے کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ حق سفارش بھی نہیں چلے گی گناہگار کے حق میں، اور نہ ہی کوئی اور چیز ان کے کام آئے گی۔ وہ اللہ کی عدالت ہے، پورا بدلہ ملے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا یا اللہ کے رسول نے روکا ان سے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اس مفہوم کو اللہ نے مختلف طرح سے، مختلف انداز سے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ یہ 2 4 6 جمعے کافی نہیں ہیں اس مفہوم اور موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے مثل الفریقین فرمایا کل قیامت کے دن 2 ہی فریق ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں۔ دنیا میں تو ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں پہلے مومنین کا تذکرہ ہوا، پھر ان الذین کفروا، کافروں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد ومن الناس من یقول، ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہوا جو منافق ہیں۔
مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ کافروں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہے۔ لیکن آخرت میں صرف دو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، بس دو ہی فرق، ایک کامیاب اور کامران جنت کے وارث، اور ایک ناکام و نامراد جہنم میں جانے والا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موحد تھے، اللہ کے ساتھ جنہوں نے شرک اکبر نہیں کیا، نیک اعمال بھی تھے، برے اعمال بھی تھے، خطائیں بھی تھیں، نیکیاں بھی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری مرضی، میری مشیت اور ارادے کے تحت ہے، میں جب چاہوں جس کو چاہوں جہنم سے نکال کے لے آؤں۔ لیکن مشرک، منافق اور کفر پر مرنے والے، ان کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ ہے اللہ کا کہ یہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک اکبر کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں، مخلوق میں سے کسی کو بھی حصہ دار، نیت، ساجی، پارٹنر، شریک بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ہرگز ان کی بخشش نہیں کروں گا، جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ میں جس کو چاہوں سیدھا جنت میں بھیج دوں، جس کو چاہوں سزا دے کر واپس جنت میں بھیج دوں۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور منافقین کے متعلق اللہ کا یہ ڈل فیصلہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں، پیندے میں ہوں گے، کافر اسے اوپر ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے ہاں کہ نمازی اور بے نمازی، نیکوکار اور بدکار، مطیع و فرمانبردار اور اللہ کے باغی، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے اور اللہ کی بغاوتیں کرنے والے کل قیامت کے دن برابر ہو جائیں۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا دو قسم کے گروہ ہیں بھائی۔ مثل الفریقین، ایک کالاعمی والاصم، اندھے بہر، ایک گروہ یہ ہے دنیا میں اندھے، یہ نہیں کہ آنکھیں بصارت نہیں، آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھیں دی تھی وہ مقصد پورا نہیں کرتا، جس مقصد کے لیے اللہ نے کان دیے تھے وہ مقصد پورا نہیں کرتا۔ ان کانوں سے، ان آنکھوں سے اللہ کی بغاوتیں، نافرمانیاں، ناشکری کرتے رہے، گناہ کے کام کرتے رہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا مشاہدہ کرتے رہے، گانا بجانا، رقص و سرور سنتے رہے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اور ایک بالکل بینا، بصارت والا اور سننے والا، هل یستویان مثلا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے نزدیک برابر ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک اپنی آنکھ سے
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت يتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ کے عجائبات دیکھ کر اللہ کی عظمت، شان، وحدانیت، قدرت کا اعتراف کرتا ہے، اور ایک ہے کہ اس کا حق استعمال کرتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور ایک ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اس نے اپنے کان، آنکھ، ناک، دل کے اعضاء سب کچھ لگا رکھا. زبان بھی اسلام کے تابع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، یہ برابر ہے؟ نہیں. افلا تذکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے. آج نیکی کی قدر نہیں نا، آج نیکی کی قدر نہیں. راہ پڑی نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کئی جمعات میں خطبہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا، بالکل آسان ترین، سہل، سستی، بلا قد و کاوش ہمارے سامنے نیکی ہوتی ہے، ہم موقع کھو دیتے ہیں، قدر نہیں. لیکن کل قیامت کے دن یہ نیکیاں تولی جائیں گی اور بدیاں بھی تولی جائیں گی. اور یہ کس کی تولی جائیں گی یہ بھی یاد رکھیں. کافروں کے متعلق، مشرکین کے متعلق، منافقین کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ان کے لیے تو ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا. ترازو رکھا جائے گا کلمہ گو لوگوں کے لیے، ہر نبی کے امتیوں کے لیے جو کلمہ گو تھے، جو کفر پر مر گئے، شرک کرتے کرتے مر گئے، نفاق کے اعتقادی پر مر گئے، اعمال برباد ہو گئے. اور وہاں باپ اللہ نے دو ٹوک، تیسرے پارے کی چھوٹی صورت ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیاں، حسنات، نیک اعمال والا ترازو جھک گیا اور گناہوں والا پلڑا اوپر ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا. سبحان اللہ، مرضی پھر اس کی چلے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر اس کی ماں حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ جو ایسے بدبخت کی ماں بنے گی، اس کو پکارے گی، اپنے ساتھ چپکا لے گی. خفت موازینہ فأمہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ. امام روزباری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ویل لمن غلبت احادہ عشارہ، اے بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں. جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. کیا مانا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کتاب و سنت میں مسلمہ آیات اور احادیث کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، پھر نیکی والا عمل کرتا ہے 10 نیکیاں،
گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں نہیں لکھنا، صرف گناہ کا ارادہ ہی کیا ہے، نہیں لکھنا، کر لیا ایک گناہ لکھو، گناہ کر لیا تو ایک گناہ لکھو۔ اس کے برعکس اگر نیکی کا عمل کیا تو 10 نیکیاں لکھو۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ خفت موازین ہو، ان کے گناہ پھر بھی ایک والے 10 سے بھی بڑھے، کہ 1:10 کی ریشو ہے، بتاؤ یہ ہمارا ہی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ جمعے میں دوسری رکعت میں جو پڑھی جاتی ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ کیا ہے غاشیہ؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل بہت کی، عمل بہت کی، بڑی محنت کی، بڑی جستجو کی، عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، پیشانیوں میں نشان عبادت کے، سجدوں کے نشان، ہاتھوں میں نشان، بڑا مال لٹایا، لیکن تصلی نارا حامیہ، جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور وہاں جہاں اور جب وہاں خوراک ملے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گی نہ بھوک مٹائے گی، اور ہی بھوک بڑھتی جائے گی، اور پانی مانگنے پر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یہ ایک تصویر کا رخ ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً۔ فرمایا کچھ چیزیں، کچھ چہرے ناعمہ، تر و تازہ، حشاش بشاش، چمکتے دھمکتے، پر رونق، لسعیہا راضیہ، وہ جو دنیا میں سعی کرتے رہے، دوڑ بھاگ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کتاب و سنت کے مطابق، اطیع اللہ و اطیع رسول کے قانون کے مطابق، لسعیہا راضیہ، آج وہ راضی ہوں گے اپنے اعمال پر، اپنی کوشش کاوش دنیا میں کس پر راضی ہے۔ جنتوں میں، بالا خانوں میں ہوں گے۔ یہ پوری تصویر کشی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ زمر میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، لفظ پہ غور کریں نا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، کافروں کو، باغیوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ جب یہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ قال لهم خزنتها، ان لوگوں کو دیکھ کر جہنم کا داروغہ بھی بیچارہ حیرت زدہ ہو گیا، ترس کھائے گا۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اور تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ فرمایا گروہ در گروہ جہنمیوں کو لایا جائے گا، جوک در جوک۔ داروغہ اتنی بڑی تعداد اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر تعجب، حیرت میں پڑ جائے گا اور سوال کرے گا، وہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟
جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے، اللہ کی ملاقات کی شرطیں بتاتے اور تمہیں نیک اعمال کی ترغیب دیتے، وہ رسول نہیں آیا آپ کے پاس بشیرن و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والے، جنت سے جہنم سے ڈرانے والے؟ قابو بنا؟ ہاں بالکل آئے تھے، جیسے سورہ ملک میں بھی یہی ہے، آئے تھے، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر برحق ہو گیا۔ ہم نے بڑی نافرمانیاں کی، بڑی بغاوتیں کی، ہم اپنی مرضی چلاتے رہے، وہاں ہماری مرضی چلتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی نہیں چلتی تھی۔ آج ہماری مرضی نہیں چل رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پھر جنت کی طرف بھی گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، متقین کو، مومنین کو، فرما برداروں کو لایا جائے گا۔ یہ صائمین ہیں، یہ نماز پڑھنے والے، یہ صدقہ کرنے والے، یہ حج کرنے والے، یہ جہاد کرنے والے، یہ شہداء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ صالحین ہیں۔ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها، قریب آئیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، 8 دروازے، اور ایک دروازے کی جو چوڑائی ہے نا، چوکھٹ، دروازے کی جو چوکھٹیں ہیں ان کی چوڑائی مکہ سے لے کر عدن تک ہے، 1250-1300 کلومیٹر دروازے کی چوڑائی ہے۔ آوازیں لگیں گی، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها قال لهم خزنتها، یہاں بھی جنت کا پہرے دار، سلام علیکم طبتم فادخلوها، اور سلامتی ہو، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، طبتم فادخلوها، تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے لیے جنت سے آوازیں اور صدائیں بلند ہوں گی، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا شخص ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے؟ فرمایا جی ہاں۔ کون؟ ابو بکر۔ جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی، ادھر تشریف لائیں گی، آپ ادھر تشریف لائیں گی، آپ ادھر تشریف لائیں، آپ ادھر تشریف لائیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ رب نے منظر کشی کی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک تو آیت بار بار آپ پڑھتے ہوں گے نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمایا جو لوگ اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، دنیا میں تیاریاں کرتے رہے، امتحان کی تیاری کرتے رہے، انہم یظنون انہم ملاقو، یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یہ امتحان کا دن آنے والا ہے، تیاری کرتے رہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کا رزلٹ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، نتیجہ۔ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہ ادھر آؤ، برادری بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، نیک و بد، انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، صالحین، سارے لوگ، رزلٹ دکھائے گا، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، رزلٹ میرا دیکھو، پڑھو، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پکا یقین تھا کہ مجھے رزلٹ ملے گا، وہاں امتحان ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، کیا کیا پوچھا جائے گا، انی ملاق حسابیہ، میں اس کی تیاری کرتا رہا، اور ان سوالوں کے سوال اور ان کے جواب
اللہ نے بھی بتایا، اللہ کے رسول نے بھی بتائے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اب اس کی مرضی چلے گی دنیا میں، اس کے آنکھوں پر، اس کے کان پر، اس کے ناک پر، اس کے ہونٹوں پر، اس کی زبان پر، اس کی سوچ اور فکر پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کے جسم پر اللہ کی مرضی چلتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مقید اور پابند تھا۔ آج فہو فی عیشۃ راضیہ، تیری مرضی چلے گی، اب مرضی تیری چلے گی، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جو پچھلے گزرے ہوئے دن دنیا میں جو کر کے آئے ہو نا، اس کے بدلے میں آپ یہ کھاؤ پیو یاشیاں کرو، یہ لمبے لمبے درخت قطوفها دانیہ اور خوشے چکے ہوئے، خوشے چکے ہوئے۔ اللہ اکبر، ایک انار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک انار اتنا بڑا کہ ایک بہت بڑی جماعت ایک انار کھائے گی، اور انار کاٹ کر دانے نکالیں گے، جو چھلکا ہوگا ایک بہت بڑی جماعت ایک انار کے چھلکے تلے سایہ فگن ہوگی، سائے میں بیٹھے گی۔ اور دوسرا رخ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فرمایا جس کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور دوسری جگہ پر مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، سبحان اللہ، اس منظر کو ذرا دیکھیں۔ ایک ہے کہ ایسے اعمال نامہ فرشتوں نے رکھا، ہاتھ پر رکھ کر نا، جیسے بڑے آدمی کے سامنے یہ لے جائے، اور ایک ہے جیسے رشوت لیتے ہیں کئی لوگ، چپکے سے ایسے پیچھے سے ادھر چپکے سے، جی پتہ نہیں چلے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور دوسرے مقام پر بھی برائے ظاہرہی، بیک سائڈ سے چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے بدبخت آدمی کو۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ۔ اے کاش، افسوس، لم ادری ما حسابیا، کانت القاضیہ، میرا تو کام ہی تمام ہو جائے، موت ہی آ جائے، یا موت بھی نہیں آتی۔ یا مالک ہو، اور مالک اور جہنم کے دار ہو گئے، موت ہی دے دے۔ ولم ادری ما حسابی، آج نتیجہ رزلٹ مجھے ملتا ہی نہ، مجھے پتہ ہی نہ کیا ہے، پاس ہوا یا فیل ہوا۔ ہلاک عنی ما اغنی عنی مالیہ، آج مال بھی کام نہ آ سکا، وہ سب پیچھے کھا پی کے بد دعائیں کرتے رہے۔ ہلاک عنی سلطانیہ، وہ کرسی، وہ عہدہ، وہ وزارت، وہ منصب، کوئی کام نہیں آتا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، یہ حسرت کر رہا ہوگا نا، یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ یہ سوچ رہا ہوگا یہ وہ فلاں 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 برادری، کنبہ، قبیلہ، منصب، عہدے، دولت، فیکٹریاں، کارخانے، اور میری وہ سارا کچھ، ہلاک عنی سلطانیہ۔ ادھر سے آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ ہارون الرشید بہت زبردست بڑا خلیفہ تھا، منصف، عادل، رحیم، بڑی ترقی کی اسلامی مملکت نے اس کے دور حکومت میں۔ خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید بیمار ہوا کہ لگا میری قبر مجھے دکھاؤ، قبرستان لے جاؤ جہاں مجھے دفن کرنا ہے۔ گیا اور قبر دیکھ کر رویا، اور یہ یاد پڑی ما اغنی عنی مالیہ
حلقانی سلطانیہ، اور رو پڑا تھا، رو کے تو کہنے لگا مجھے واپس لے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، وہ لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے، بادشاہ ہو کر بھی وہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ بادل کو جو اوپر سے گزرتا تھا نا مملکت سے، تو بادلوں کو مخاطب کر کے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ بادل تم میری، جہاں تک میری خلافت ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں برس یا نہ برس، اوپر سے گزر جا، تو کافروں کے ملک میں برس، مجھے پرواہ نہیں، میرے ملک میں برسے گا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا۔ اگر تم میرے ملک کے اوپر سے ہے بادل گزر کے کافروں کے ملک میں برسے گا تو جزیے کی صورت میں، خراج کی صورت میں اللہ میرے پاس ہی آئے گا۔ اور ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بڑا رویا، کہنے لگا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ان معصوم عوام الناس کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ رات پوری روتا رہا، اللہ رب العزت نے بارش دے دی۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، دل سخت ہو گئے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ہم پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں ہیں، اللہ دین کو سمجھنے